الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گی جو اختلاف سے بالاتر ہے۔ میرے بہنوں، دنیا میں ہر مسئلہ، ہر نظریہ، ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی فلسفے اور کسی نظریے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کا کوئی بھی ملک اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کی انکار کرنے والے نہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی بے شمار مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر اور حشر، جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ موت کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، کیوں نہ کہ موت ایک بدیع حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنے دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے گاؤں، اپنے محلوں اور گلے کو چومے کرتا رہتا ہے۔ اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم، ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر ناپائیدار کو ختم ہونا ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ جس وقت موت کے آنے کا وقت آ گیا وہ آ جائے گی۔ نہ تو ایسی بادشاہوں کو قلعے روک سکتے ہیں، نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتے ہیں۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسا متکبر کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی موسیٰ جیسا کلیم اللہ کو چھوڑتے ہیں۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسا مردود کو بخشتے ہیں اور نہ ہی ابراہیم جیسا خلیل اللہ کو بخشتے ہیں۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت کی نظر میں افلاطون، ارسطو، لقمان جیسا بڑے بڑے حکیم اور ابو جہل، ابو لہب جیسا بڑے بڑے نادان، ہر شخص کو یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہ سکے اور کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، قطب و ابدال ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ بادشاہ ہے تو موت آئے گی، فقیر ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ عاقل ہے تو موت آئے گی، پاگل ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ قوی و طاقتور ہے تو موت آئے گی، ضعیف و ناتوان ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ مرد ہے تو موت آئے گی، عورت ہے تو موت آئے گی، بچہ ہے تو موت آئے گی، بوڑھا ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہے تو اسے بھی موت آئے گی، گھاس پھوس کی جھونپڑی میں رہنے والا ہے تو اس کو بھی موت آئے گی۔ ہر شخص کو موت آئے گی۔ میرے بھائیو، جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہمیں وہ سانپ اپنے منہ میں جہنم میں لے کر جلایا جائے گا جس کا نام جریس ہے، جو اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا سر ساتویں آسمان پر ہوگا اور اس کی دم ساتویں زمین کے نیچے ہوگی۔ جبریل سے پوچھے گا کہ اے جریس، تو دوزخ سے باہر کیوں آ گیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسموں کے آدمیوں میں لینے آیا ہوں: نماز نہ پڑھنے والوں کو، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو، سود لینے والوں کو، شراب پینے والوں کو، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کو۔ جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے
بچے نہیں ہوں گے تو ہمیں اس آگ میں جلایا جائے گا جس کو 1000 برس تک دھوکا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ جس آگ کی سب سے ہلکی آنچ یہ ہوگی کہ جب دوزخی کو اس آگ کا جوتا پہنایا جائے گا تو اس کی تپشا کی وجہ سے اس کا بیجا پانی کی طرح پکنے لگے گا۔ اللہم حفظنا، اس لیے اے اللہ کے بندو آج اللہ کے سامنے رو لو، گڑ گڑا لو، توبہ اور اظہار ندامت کر لو، کل تمہارا رونا گڑ گڑانا بیکار جائے گا۔ آج اللہ کی گرفت سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دو، کل تمہارا ڈرنا ضائع جائے گا۔ آج اللہ کی اطاعت کر لو، اس دن کی اطاعت کسی شمار میں نہیں ہوگی۔ آج سوچ لو، کل تم سوچو گے تو صحیح لیکن تمہارا سوچنا بیکار ہوگا۔ آج ہماری باتوں کو سن کر عمل کر لو، کل تم سنو گے تو صحیح لیکن تمہارا سننا فضول ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔